مومن جب بھی کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، اس کے لیے اس کا اپنے آپ کو نیت کو چیک کرنا وہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی درجے ضروری ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کس نیت کے ساتھ یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ اگر نیت درست ہوگی تو عمل درست ہوگا، اور اگر نیت میں مقاصد اور ہوئے تو پھر وہ مقصد تو شاید پورا ہو جائے لیکن رب تعالیٰ سے ریوارڈ نہیں ملے گا۔ پھر اسی طرح سے روحانیت میں اضافہ، یہ بھی ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم جب کھاتے پیتے ہیں تو ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم اپنے جسم کو پاورفل کر رہے ہیں، اسٹرانگ کر رہے ہیں، ایسے ہی روحانی طور پہ جو عبادات اور جو مواقع ہوتے ہیں، جو سیزنز ہوتے ہیں، جو اوقات ہوتے ہیں، ان میں جب انسان جائے تو اس کو اس چیز کو بھی فیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو روحانی طور پہ اسٹرانگ کرنا ہے، اور اس سے بیسٹ موقع میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتا کہ میں خود کو روحانی طور پر اور زیادہ بہتری کی طرف لے کر جاؤں۔ اور اسی طرح سے اپنی عبادات کے ساتھ اس خاص سفر میں، عمرے و حج کے سفر میں، دعوت اللہ کا مقصد بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ساتھ لازمی ہونا چاہیے کہ میں نے جتنے سارے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی تک جو خیر مجھ تک پہنچی ہوئی ہے اس کو پہنچاؤں۔ اگر بول کے بتا سکتی ہوں تو بول کے بتا دوں، اگر بول کے نہیں تو کوئی پمفلٹ ہے، کوئی کارڈ ہے، کوئی دعا ہے، کوئی کچھ ہے، وہ اپنے پاس رکھیں بیگ میں اور اس کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دعاؤں کی کثرت، جو دعائیں قبول نہیں ہیں، جو دل میں دعائیں ہیں، باتیں ہیں جو الفاظ نہیں بنتے، ان کو بھی جا کر وہاں مانگنا ہے اور کہنا ہے، اور دعوت اللہ انشاءاللہ۔ پھر وہاں جا کر کیا کریں؟ جب تک میرے ٹارگٹس نہیں ہوں گے اور یہ ذہن میں نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے، یعنی فوکسڈ نہیں ہوگی، اس وقت تک میں فائدہ نہیں اٹھا سکتی اور میرا وقت ضائع ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے جا کر ہم سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، دعائیں زیادہ مانگیں، قرآن زیادہ پڑھیں، نوافل زیادہ پڑھیں، یا کیا چیز کریں۔ ان سب چیزوں سے سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ہے جس کا ہمیشہ ہمارے ٹارگٹ میں رہنی چاہیے وہ ہے فرض نماز جماعت کے ساتھ، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے اپنے حج اور عمرے پر گئے ہوئے اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیا کہ آپ کی ساری نمازیں، فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ہیں، تو گویا آپ نے یعنی واقعہ طور پر کچھ نہ کچھ حق ادا کرنے کی کوشش کر لی۔ اب آپ سوچیں کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، جانتے ہیں آپ؟ 100,000 ٹائمز، 1,00,000 نماز، پورے عمرے کے سفر کا نہیں، صرف ایک نماز وہاں پر جماعت سے پڑھنے کا۔ تو یہ چیز ضرور ذہن میں رہنی چاہیے کہ نمازیں مس نہ ہوں، اپنی شاپنگز کے پیچھے، اپنی نیند کے پیچھے، اپنی اور سیٹنگز کے پیچھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم عمرے اور کرتے رہیں نا، کبھی کہیں سے جا کر کریں، کبھی کہیں سے جا کر کریں۔ پیارے نبی نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا، اور کوئی ہمیں ایسی روایات نہیں ملتی کہ ہم اس معاملے میں حریص ہوں کہ ہم نے بہت عمرے کرنے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ سفر کرتے ہیں، نکلتے ہیں، اس میں تھکتے ہیں اور اپنی طرف سے عمرہ ادا کرتے ہیں، لیکن آگے اپنی نمازوں کو مس کرتے ہیں۔ اصل چیز نماز با جماعت ادا کرنا ہے۔ اور پھر مسجد نبوی میں کتنا اجر ملتا ہے ایک نماز کا؟ ایک نماز پڑھی تو گویا 1000 نمازیں پڑھیں، 1000 نماز کا ثواب ہے۔ اور اسی طرح سے اب مسجد نبوی جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ مسجد قباء بھی جائیں تو اس میں کیا حدیث میں آتا ہے کہ جو یہاں مسجد قباء میں آیا، 2 نفل پڑھے، اس کو گویا عمرے کا ثواب مل جاتا ہے، عمرے کا ثواب ہے۔ تو یعنی وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ وہاں پہنچ کر انسان کے پاس نیکیوں کے اور خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم اور چیزوں میں اتنا مگن ہوتے ہیں، ہماری شاپنگ، ہمارے کھانے پینے، ہماری اور چیزیں، کہ ہماری وہ جو ٹارگٹ اصل ہے نماز کا اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو جو بھی قدم آپ کے اٹھتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں خاک آلود ہوتے ہیں، ان پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، ہر قدم پہ گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر مشقت کرنی پڑے، محنت ہو، اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ طواف،
مسجد حرام میں طواف کرنا دوسرے نمبر کی چیز ہے. 5 نمازیں میری جماعت سے ہوں انشاءاللہ، اور طواف کا جب جتنا موقع ملے کم از کم ایک دن میں ایک طواف ضرور ہونا چاہیے کم از کم، اور اس سے زیادہ جتنا نیکیوں کو بڑھانا چاہے. کیوں؟ طواف کا کیا اجر ہے جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرانا. ایک طواف کا اجر ایک غلام آزاد کرانا ہے. اور کسی غلام کو آزاد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ گویا میں نے اپنے اس کے ہر ہر جو جسم کے اعضا ہیں اس کے بدلے میں نے اپنے جسم کے ہر ہر اعضا کو جہنم کی آگ سے نجات دے دی. اس کو آزاد کرنا گویا اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلانا ہے. تو سوچیں کہ ہر طواف کرتے ہوئے آپ خود کو جہنم سے، اپنے جسم کو جہنم سے نجات دلا رہے ہیں، کتنا امپورٹنٹ ہے. اور طواف تو ایسی چیز ہے جو آپ کہیں بھی اور دنیا میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. آپ باقی عبادات کر سکتے ہیں، اور طواف کا مزہ یہ ہے کہ اسی میں آپ قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں. جو طواف میں ہمیں کرنے کے کام بتائے گئے ہیں، قرآن پڑھیں، اذکار کریں، دعائیں مانگیں، جو جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ سب کچھ کریں. پھر اس کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 نفل بھی پڑھ لینے ہیں. وہ یعنی طواف اتنا زیادہ کہنا چاہیے کہ ایسی چیز ہے کہ اس میں سب کچھ کور ہو جاتا ہے. طواف کی جتنی کوشش ہو سکے وہ انشاءاللہ کرنی. کسی ایسے سفر پہ جائیں تو یہ نیت کریں اور یہ کوشش کریں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کوئی دھکم پھیل نہیں، کوئی بھاگ دوڑ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. ایسی عبادت جس کو آپ لڑ جھگڑ کے دھکے دے کے اور اس طرح حاصل کریں، اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ہوگا. رکن یمانی، حتیم، حجر اسود پر ہم خواتین خاص طور پہ آج کے دور میں نہیں پہنچ سکتی. اس کے لیے اسٹرگل بھی نہیں کرنی چاہیے. مردوں کے بیچ میں ان کے ساتھ ٹچ ہو کر اور اس کے بعد اس مقام پہ پہنچ کے آپ سمجھیں کہ آپ نے بہت بڑا تیر مار لیا، تو یہ کہیں پر کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے. ہاں، اب جس طرح کر دیا گیا ہے کہ حتیم میں عورتوں کا وقت الگ سے مقرر کر دیا گیا ہے، جس طرح آج کل رات 8 سے 2 بجے تک ہے، اس ٹائم میں صرف عورتوں کے لیے وہ جگہ کھلی ہوتی ہے. حتیم میں جا کر آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں آدھی رات کے قریب 11-12 بجے کے قریب اتنا موقع ہو جاتا ہے کہ آپ حتیم تک پہنچ کے نفل پڑھ لیں. تو ایسی کوئی سچویشن بنے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ دھکے کھاتے ہوئے مردوں کے بیچ میں ایسی کسی عبادت سے بھی گریز کرنا چاہیے.